کتاب عبرت کی کتاب ہے۔ اب کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا دشمنان اہل بیت کا قرآن میں نام کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا دشمنوں کو تو چھوڑو، اہل بیت کا نام ہے قرآن میں۔ مولا حسن کا نام آیا ہو، مولا علی کا نام آیا ہو، حضرت مہدی کا نام آیا ہو، قرآن نام بتانے کی کتاب نہیں ہے، قرآن اصول بتانے کی کتاب ہے۔ ان کے نام بتائے ہیں جو گزرے ہوئے لوگ ہیں، ان کے نام نہیں بتائے جو آنے والے لوگ ہیں۔ اکثر شیعہ سنی میں جھگڑا چلتا ہے، مخصوصاً ایام فاطمیہ میں، کہتے ہیں ہم آپ شیعوں کے ساتھ ہیں، ہم بھی دشمنان اہل بیت کو نہیں مانتے، ہم بھی دشمنان حسین کو نہیں مانتے، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے۔ ہم نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہ آپ شیعہ لعنت بہت بھیجتے ہیں، لعنت آپ لوگ نکال دو تو ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ تو میں نے کہا لعنت سے اتنی آپ لوگوں کو الرجی کیوں ہے؟ ہاں ایک مومن کہتا ہے مولانا گالی بھیجنا بری بات ہے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے گالی بری بات ہے، لیکن ایک مرتبہ بولے نہیں لعنت بھیجنا بری بات ہے۔ تو سوال یہ ہوگا کہ برائی اور اچھائی کا تعین کون کرے گا؟ ایک آدمی بولتے ہیں مولانا سگریٹ پینا بری بات ہے، بھائی سگریٹ پینا اچھی بات ہے یا بری بات ہے، اس کا تعین کون کرے گا؟ میں کروں گا، اللہ کرے گا، قرآن کرے گا، رسول کرے گا، کون کرے گا؟ اصلاً یہ بندہ اچھا ہے، یہ بندہ برا ہے، یہ اچھائی اور برائی کا تعین کون کرے گا؟ کون بتائے گا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے؟ پاکستان میں تو اس وقت اچھے اور برے کا پتہ ہی نہیں لگ رہا نا، سب کچھ مکس ہو چکا ہے۔ تو لعنت بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے یہ کون بتائے گا؟ تو جو ہمارے مسلمانوں کے بیچ میں معیار ہے وہ قرآن ہے۔ میں نے کہا اگر لعنت بھیجنا یہ فعل لعنت اگر برا ہوتا تو خدا سے کبھی برا کام صادر نہیں ہوتا۔ وجود خدا صادر کنندے برا کام نہیں ہے، اللہ ہمیشہ وہی کام کرتا ہے جو اچھا ہے، برا کام نہیں کرتا۔ تو کہیں کہیں پہ خدا نے انسانوں کو گدھے کی مثال بھی دی ہے، تو یہ برا کام ہے۔ میں نے نہیں کہ خدا اگر کسی کو گدھا بول رہا ہے تو وہ خدا بول رہا ہے، اور خدا جو بولتا ہے وہ حقیقت ہوتی ہے۔ یقیناً اس کے کام گدھے والے ہیں، تبھی خدا کیا بول رہا ہے جناب گدھا۔ تو میں نے کہا اگر لعنت بری چیز ہوتی تو برا کام خدا نہیں کرتا، اور اگر خدا کوئی کام کر رہا ہے وہ کام اچھا ہے۔ تو پورے قرآن میں 40 مرتبہ سے زیادہ خدا نے لعنتیں بھیجی ہیں۔ تو ایک فعل جو بار بار ذات اقدس الہی سے صادر ہو رہا ہے وہ برا تو نہیں ہو سکتا۔ جب خدا لعنت بھیجے عیب نہیں، تو شیعہ لعنت بھیجے تو عیب نہیں ہونا چاہیے۔ تو اتنا تو ثابت ہوا کہ فعل لعنت برا فعل نہیں ہے، کہ فعل الہی ہے، اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھئی لعنت تو اچھی چیز ہے، بھیجنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کس پہ بھیجی جائے، کس پہ نہ بھیجی جائے۔ اب یہ بھی وہی بتائے گا جس پروردگار عالم نے قرآن میں لعنت بھیجی ہے، اللہ ہی بتائے گا کہ لعنت کس پہ بھیجنا جائز ہے، کیونکہ قرآن اصول بناتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مفتیوں اور مولویوں کے چکر میں پڑ گئے کہ میرا مفتی فلاں پہ لعنت بھیجتا ہے، میرا مولوی فلاں پہ لعنت بھیجتا ہے۔ بھئی یہاں پہ میں نہیں چلے گا، یہاں پہ اللہ کا اصول چلے گا۔ اللہ اگر اصول بناتا ہے اس اصول کے دائرے میں اور اصول دائرے لعنت میں جو کوئی بھی آتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت آ جاتی ہے۔ اب میری مرضی مجھے کوئی پسند ہے میں اس پہ لعنت نہیں بھیج رہا، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق اس کے اوپر لعنت آ رہی ہے، تو میرے روکنے سے بھی وہ لعنت رکنے والی نہیں ہے۔ خدا اصول بناتا ہے، خدا پروگرامنگ کرتا ہے، جس طرح آپ کے بدن کی اللہ نے پروگرامنگ کی ہے۔ اب ایک بندہ بولے مجھے بھوک نہیں لگے گی، اللہ نے اصول بنایا ہے پیٹ میں کھانا نہیں ہوگا تو بھوک لگے گی۔ اب لاکھ بولے کہ میں نہیں چاہتا بھوک نہ لگے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے تمہاری باڈی کا ایک نظام بنایا ہے، ایک اصول بنایا ہے۔ کوئی بولے مولانا پیاس لگے گی تو میں پانی نہیں پیوں گا، تو بھلے نہ پیے لیکن تمہارا وجود اس پانی کی کیا کرے گا؟ ڈیمانڈ کرے گا۔ کس نے آپ کے بدن کو بتایا کہ آپ کے ذہن کے اندر سگنل بھیجے کبھی بھوک لگی ہے، ابھی پیاس لگی ہے؟
ابھی سردی لگ رہی ہے، ابھی گرمی لگ رہی ہے، یہ بدن کو کون بتا رہا ہے؟ بدن تو بولتا بھی نہیں ہے، لیکن یہ احساس آپ کو کیسے ہو جاتا ہے کہ ابھی بھوک لگ رہی ہے، ابھی پیاس لگ رہی ہے، ابھی اس چیز کی ڈیمانڈ ہے؟ یہ وہ پروگرامنگ ہے جو خدا نے انسان کے بدن کے اندر کی ہوئی ہے، اور آٹومیٹیکلی یہ پروگرامنگ وہی کرتی ہے جو خدا نے اسے بتایا ہوا ہے۔ بھائی ایسا بالکل نہیں ہے کہ خدا ہر لمحہ بادل کو بول رہا ہے اب یہاں سے اٹھنا اور کراچی کی سرزمین پہ بارش برسانا۔ خدا بادل کو زمین کو بول رہا ہے اے دانے اب زمین سے نکل جانا، اب ایک دانے سے 100 دانے بنا دینا۔ خدا نے ایک پروگرامنگ بنا دی ہے، اور اس پروگرامنگ کے تحت فیض الہی پوری کائنات میں کیا ہو رہا ہے؟ چل رہا ہے۔ اللہ نے سورج بنایا ہے، سورج کی گرمی آتی ہے، وہ گرمی سمندر پہ پڑتی ہے، وہ باپ بن کے پانی اوپر جاتا ہے، اور ایک قدرت نظام کے تحت فلٹریزیشن ہوتی ہے، اور اس فلٹر ہونے کے بعد میٹھا پانی پھر زمین پہ آ جاتا ہے۔ اللہ نے زمین بنائی ہے، مٹی کے اندر منرلز رکھے ہیں، اب یہ سوئل کے اندر جو منرلز ہیں اس میں آپ دانہ ڈالتے ہو، میٹھا پانی دیتے ہو، اور وہ پروگرامنگ جو خدا نے کی ہے اس کے تحت جب دانہ چلتا جاتا ہے وہ ایک دانہ 100 دانوں میں بدل جاتا ہے۔ اب ایک بندہ مثلا کسی نمکین زمین پر کسی کھارے پانی میں فصل کرنا چاہے، فصل نہیں ہوگی، دانہ وہی ہوگا، مٹی نظر آئے گی، پانی بھی دو گے لیکن فصل اگنے کے قابل نہیں ہوگی، کیونکہ اس زمین میں اللہ کی پروگرامنگ ہے ہی نہیں۔ جب اللہ کی کوڈنگ نہیں ہے تو وہ دانہ کیسے اگ سکتا ہے؟ اسی طرح تمہارے وجود کی خدا نے کوڈنگ کی ہوئی ہے، شریعت کے اندر کوڈنگ ہے۔ تبھی امیر فرماتے ہیں کہ جنت جو اللہ نے بنائی ہے، جہنم جو اللہ نے بنائی ہے، وہ تمہارے عمل کا نتیجہ ہے۔ دراصل جنت بنانے والا بھی تو ہے، جہنم بنانے والا بھی تو ہے۔ آٹومیٹیکلی تو کچھ کرتا جاتا ہے، وہاں پہ بنتا جاتا ہے۔ جب ایک بھولا سالا مسلمان رسول کے پاس ہے، یا رسول اللہ میرے تو کروڑوں درخت جنت میں لگ گئے ہوں گے، کہ بتا تو صحیح تو نے ایسا کیا کیا؟ کہ یا رسول اللہ آپ ہی نے تو بولا تھا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ بولے جنت میں 100 درخت لگ جاتے ہیں۔ کہا میں نے یہ تو بولا تھا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ بولے 100 درخت لگ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے تو کئی لاکھ مرتبہ ورد سبحان اللہ کیا ہے، تو میرے تو کئی باغات لگ گئے ہوں گے۔ نبی نے کہا ایک سبحان اللہ 100 درخت لگاتا بھی ہے، اور ایک غیبت 1000 درخت جلا بھی دیتی ہے۔ جس طرح آپ کا بدن ایک آٹو سسٹم پہ ہے، اسی طرح یہ بادل، یہ سورج اللہ نے ایک آٹو سسٹم پہ لگایا ہوا ہے۔ اسی طرح جو اللہ کی شریعت ہے، جو لعنت ہے، جو رحمت ہے، یہ بھی ایک آٹو سسٹم پہ لگی ہوئی ہے۔ لعنت نے کسی مفتی سے نہیں پوچھنا کس کے اوپر آؤں، وہ کبھی کبھی مفتی کے اوپر بھی آ جاتی ہے۔ لعنت نے کسی مولوی سے نہیں پوچھنا کہ کس کے اوپر آؤں، یہ کبھی مولوی کے اوپر بھی آ جاتی ہے، کیونکہ لعنت کو نہیں پتا کہ میں نے کس پہ جانا ہے۔ لعنت کی جو پروگرامنگ ہے، جو بھی وہ کام کرے گا اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ آسان کر کے بچوں کے لیے سمجھاؤں کہ بھائی آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں، موبائل کے بٹن ہوتے ہیں، ایک بٹن والیوم اپ کرنے کے لیے، ایک ڈاؤن، ایک سوئچ آن کرنے کے لیے، ایک سوئچ آف۔ اب یہ موبائل چاہے بھنگی کے ہاتھ میں ہو، چاہے ٹیچر کے ہاتھ میں ہو، چاہے پولیس والے کے ہاتھ میں ہو، چاہے فوجی کے ہاتھ میں ہو، موبائل کو نہیں پتا میں کس کے ہاتھ میں، اس کا بٹن جو بھی دبائے وہ آن ہو جاتا ہے۔ والیوم اپ کرنے کا کوئی بھی بٹن دبائے والیوم کیا ہو جائے گا؟ اپ ہو جائے گا۔ اب اس بٹن کو کس نے بتایا کہ تم نے سوئچ آن ہونا ہے یا سوئچ آف ہونا ہے یا اپ ہونا ہے یا ڈاؤن ہونا ہے؟ نہ ہی اس کو یہ پتا ہے کہ دبانے والا کون ہے۔ بٹن وہی کرتا ہے جو اس کے پیچھے کوڈنگ رکھی ہوئی ہے۔ اسے اتنا آرڈر ہے جب کوئی دبائے تو تم نے آن ہونا ہے، جب کوئی دبائے تو والیوم کیا ہونا ہے؟ اپ ہونا ہے۔ اللہ نے بھی لعنت کے بٹن کے پیچھے کوڈنگ کی ہوئی ہے، اس کو نہیں پتا کہ دبانے والا کون ہے۔ اب بندہ دبائے گا لعنت آٹومیٹیکلی آ جائے گی۔ اب وہ کوڈنگ کیا ہے وہ قرآن بتائے گا تاکہ ہم اس لعنت سے بچ سکیں۔ کسی نے رحمت کا بٹن دبانا ہے وہ بھی کوڈنگ اللہ نے بتا دی ہے، کسی نے جنت کا دروازہ کھولنا ہے وہ بھی کوڈنگ اللہ نے بتا دی ہے، کسی نے جہنم جانے کا شوق ہے وہ بھی کوڈنگ اللہ نے کیا دی ہے؟ بتا دی ہے کہ کس کے پیچھے جاؤ گے یہ جنت تک لے جائے گا، کس کے پیچھے جاؤ گے یہ جنت تک لے جائے گا، کس کے در پہ جاؤ گے رحمت کا نزول ہوگا، کس کا ذکر کرو گے تیرے وجود میں نور پیدا ہوگا۔ یہ سب چیزیں اللہ نے کیا کی ہیں؟ بتا دی ہیں۔ اب میں نے کہا مفتی صاحب آپ لعنت کے منکر ہو، پہلی دلیل تو یہ کہ لعنت بری چیز نہیں ہے کیونکہ خدا خود لعنت بھیجتا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ لعنت کس پہ بھیجی جائے، کس پہ نہ بھیجی جائے۔
میں نے کہا پہلی بات کہ کئی ایسے کام ہیں جو ہم خود کرتے ہیں پر زباناً ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے منکر ہیں. کئی ایسے کام جو ہم کرتے ہیں پر ہم مانتے نہیں ہیں کہ ہم کرتے ہیں. میں نے کہا لعنت کا معاملہ بھی ایسا ہے. آپ لعنت کو مانتے نہیں ہو لیکن یہ مفتی لعنت خود بھی بھیجتا ہے. کہا ہم تو نہیں بھیجتے. میں نے کہا نہیں، ہر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم کون بولتا ہے؟ میں نے کہا آپ لعنت مانتے نہیں ہو لیکن ہر بسم اللہ سے پہلے ایک لعنت ضرور بھیجتے ہو. کہا نہیں وہ تو شیطان پر ہے. وہ کس پر ہے؟ اور میں نے کہا پھر یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں شیطان کون. ایک تو لعنت بھیجتے ہیں پتہ نہیں، دوسرا کس پہ بھیجتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں ہے. میں نے کہا یہ شیطان کون ہے؟ کہا بڑے سادہ ہیں، آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا بتائیے. کہا ابلیس. میں نے کہا پھر اتنا لمبا راستہ پکڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر لعنت بھیجنی تھی تو ایسے کیوں نہیں بھیجا اعوذ باللہ من الابلیس الرجیم، اے خدا ابلیس رجیم اور ابلیس لعین پہ لعنت کر. یہ حکم کیوں دیا گیا کہ لعنت بھیجو؟ نام نہیں لینا ابلیس کا. یہ بولو کہ خدا لعنت کر کس پہ؟ شیطان پہ. میں نے کہا جب ابلیس پہ لعنت ہے تو اللہ ڈائریکٹ بول دے. جب آپ شیطان بولتے ہو تو ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے یہ کون سا والا شیطان ہے؟ شیطان تو بہت ہیں. پاکستان میں کتنے شیطان ہیں؟ اب کیسے پتا چلے یہ کس شیطان پر ہے؟ یہ تو سارے شیطان برا مان جائیں گے. چھوٹے شیطان، بڑے شیطان، حکومت میں شیطان، سیاست میں شیطان، ہر جگہ شیطان ہی شیطان گھوم رہے ہیں. تو خدایا یہ تو کس شیطان پہ لعنت بھیج رہا ہے؟ کلیئر کر دیتا کہ اعوذ باللہ من الابلیس الرجیم اللعین، اے خدا ابلیس اللعین پہ لعنت بھیج رہا ہوں. لیکن حکم ملا نہیں لعنت بھیج اور اس طرح بول اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، اے خدا شیطان پر لعنت ہے. میں نے کہا یہ جو نام کا چکر تھا نا، بار بار اہل بیت کا نام کیوں نہیں آیا، دشمن کا نام کیوں نہیں آیا؟ میں نے کہا اللہ نام نہیں بتاتا، اللہ صفت بتاتا ہے. صفت اصول بناتی ہے. ایک مرتبہ آپ کوئی ٹرسٹ بناتے ہو، کوئی مسجد بناتے ہو، اس کی ایک ٹرسٹ ڈیڈ بناتے ہو اور بولتے ہو کہ اس ٹرسٹ میں وہ ٹرسٹی بن سکتا ہے جو سچا ہو، جو صادق ہو، جو امین ہو، جو اثنا عشری ہو. بعض لوگ ٹرسٹ بناتے کہ وہ شرط رکھتے مثلا مولانا ہو. تو یہ آپ کیا لکھ رہے ہو؟ نام نہیں بتا رہے ہو، صفت بتا رہے ہو. کیونکہ نام بتا دو گے ٹرسٹ میں مثلا علی صاحب ہوں گے، ٹرسٹ میں حسن صاحب ہوں گے، مر گئے تو پھر علی صاحب ایک ہی تھا چلا گیا، پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ ڈھونڈتے پھرو گے جس کا نام مثلا علی ہو. یہ تو محدود ہو گیا. تو آپ کیا بتاتے ہو؟ صفت بتاتے ہو کہ ٹرسٹ میں وہ آئے جو صادق ہو، جو امین ہو. جیسے پاکستان کا قانون بنا آرٹیکل 6 سے حکومت میں وہی آ سکتا ہے جو کیا ہو؟ عادل ہو. کتنے عادل لوگ آ گئے الحمدللہ. آپ صفت بتاتے ہو، اللہ صفت بتا رہا ہے. اگر خدا یہ بولتا کہ لعنت بھیجو ابلیس پر، ابلیس تھا نام، شیطان ہے صفت. اگر نام پہ لعنت ہوتی تو لعنت محدود ہو جاتی. اگر نام پہ لعنت ہوتی تو لعنت کیا ہو جاتی؟ محدود ہو جاتی. اللہ نے کہا میں لعنت کو محدود نہیں کروں گا، دائرہ وسیع کر دے رہا ہوں. لعنت ہے شیطان پر، شیطان ہے صفت. اگر کسی کے اندر بھی شیطانیت کی صفت ہوگی اس پہ اللہ کی لعنت برستی رہے گی. وہ چاہے کل کا ابلیس ہو یا چاہے آج کا ابلیس ہو. اللہ کہتے لعنت. آپ کے کئی ایسے شیعہ ہیں جو کہتے ہیں یزید پہ لعنت بھیجو، لیکن یہ نہیں بولو یزیدیت پہ، کیونکہ یزید نام ہے، یزیدیت صفت ہے. حسین نام ہے، حسینیت صفت ہے. یزید ایک ہی تھا پر یزیدی بہت ہیں. حسین بطور نام ایک تھا پر حسینی صفات رکھنے والے، حسینیت والے بہت ہیں. تب امام نے کہا مثلی لا یبایع مثل یزید، صفت بنائی مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. کیا بنا رہے ہیں؟ صفت بنا رہے ہیں. تو اگر لعنت صرف ہوتی ابلیس پہ تو لعنت محدود ہو جاتی. اللہ نے لعنت کا دائرہ بڑا کر دیا کہ لعنت کس پر ہے؟ شیطان پر ہے. شیطان صفت ہے. اب اے مومن، اے مسلم، اے رسول کا کلمہ پڑھنے والے، اے اہل بیت کا نام لینے والے، خبردار یہ بات ذہن میں رکھنا، اگر تو بھی شیطنت کرے گا اللہ کی لعنت تیرے اوپر بھی آ جائے
جائے گی، کیونکہ لعنت صفات پہ بھیجی جاتی ہے، نام پہ نہیں بھیجی جاتی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یزید اپنا ابلیس، جب تک ابلیس تھا لعنت نہیں تھی، جس دن شیطان بنا اس دن لعنت آ گئی۔ جب ہم کوئی بری صفت اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں لعنت آتی ہے، جب ہم کوئی اچھی صفت اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں تو اللہ کی رحمت آتی ہے۔ انسان صفات کا مجموعہ ہے نا۔ امیر المومنین کی تعریفیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ علی جتنی بھی با کمال صفات تھے ان کے حامل تھے۔ شجاع ہونا با کمال ہے، مظلوم پرور ہونا با کمال ہے، سخی ہونا با کمال ہے، عالم ہونا با کمال ہے۔ جہالت کی صفت کمال کی صفت نہیں ہے، میدان کو چھوڑ کے بھاگ جانا کمال کی صفت نہیں ہے، ظلم کرنا کمال کی صفت نہیں ہے، نشے میں پڑ جانا کمال کی صفت نہیں ہے، وقت کا ضیاع کرنا کمال کی صفت نہیں ہے، مصلی عبادت پر آ کر عابد بننا کمال کی صفت ہے، زین العابدین بننا کمال کی صفت ہے، سید الساجدین بننا کمال کی صفت ہے، باقر العلوم بننا کمال کی صفت ہے، صادق بننا کمال کی صفت ہے، والکاظمین الغیظ بننا کمال کی صفت ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا رضا کی طرح یہ کمال کی صفت ہے، جود و سخا کرنا یہ کمال کی صفت ہے۔ تو اگر با کمال بننا ہے تو صفات سے با کمال بنا جاتا ہے، اگر اللہ کی رحمت سے بندہ دور ہوتا ہے تو بری صفات کو لینے سے بندہ دور ہوتا ہے۔ تو قرآن نے ابتدا میں انسان کے اصول بتا دیا کہ اے بندہ خدا میری لعنت ہے ان لوگوں پر جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اب مسلمان کتنا بھی کسی کو بچانا چاہے بچا نہیں سکتا۔ خدا نے اصول بتا دیا کہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، خدا کی لعنت ہے ظالموں پر۔ اب یہ مسلمان پہ چھوڑ دیا کہ تو جا کے تاریخ کے پنوں میں دیکھ لے، جس نے ظلم کیا تھا اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اب اگر یزید نے ظلم کر دیا ہے تو کسی مفتی سے سوال نہیں بنتا کہ یزید پہ لعنت بھیجوں نہ بھیجوں، تو بھیجے یا نہ بھیجے، خدا نے کب کی ظالموں پہ لعنت بھیج دی ہے۔ ظلم اگر ثابت ہو جائے، وہ ظلم کسی سے بھی ہو، وہ کسی مولوی سے ہو، کسی مفتی سے ہو یا کسی صحابی سے ہو، اگر ظلم ثابت ہے تو خدا کہتا ہے اللہ کی ظالموں پہ لعنت ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الکاذبین، خدا کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ تاریخ کے اتنے سینسٹیو پہلو ہیں جہاں پہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ کسی کا لقب صدیق، کسی کا لقب صدیقہ۔ اب تعین امت نے کرنا ہے کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے جھوٹوں پہ کیا بھیجی ہے، لعنت بھیجی ہے۔ اللہ نے اصول بنا دیا ہے، اگر امت قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلے، ظالموں پہ لعنت ہے، جھوٹوں پہ لعنت ہے، یتیموں کا مال کھانے والوں پہ لعنت ہے، تہمتیں لگانے والوں پر لعنت ہے۔ 40 سے زیادہ مرتبہ خدا نے کیا بھیجی ہے، لعنت بھیجی ہے۔ ارے جب جھوٹ بولنے والوں پر لعنت ہے تو جو 70,000 ممبروں سے علی پہ جھوٹ باندھا گیا، ہم بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پر۔ کہتے مولانا اس نے فلاں کو بھی اہل بیت ملا دیا، فلاں کو بھی اہل بیت ملا دیا، فلاں کو بھی لا دیا۔ میں نے کہا گھبراتے کیوں جناب، جن کو لانا ہے اہل بیت ملا دیں۔ اللہ نے اصول بتا دیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ کہ یا اہل بیت رسول، میں ایک اصول بنا رہا ہوں کہ اہل بیت رسول وہ ہیں، نام نہیں بتا رہا، اصول بتا رہا ہے۔ اہل بیت رسول وہ ہیں جو ہر طرح کے رجس سے دور ہیں، ہر طرح کی نجاست سے دور ہیں۔ پھر خدا خود بتاتا ہے کہ رجس کیا ہے، خمر رجس ہے، میسر رجس ہے، شراب پینا رجس ہے، بت پرستی رجس ہے، جہالت میں رہنا رجس ہے۔ اور کہ اہل بیت رسول تم وہ ہو جس کو اللہ نے ہر طرح کے رجس سے کیا رکھا ہے، دور رکھا ہے۔ میں نے کہا جو بھی چادر تطہیر میں آنا چاہتا ہے پہلے اپنے پاسٹ کو دیکھ لے، نہ کبھی شراب پی ہو نہ کبھی بت پرستی کی ہو۔ خود کریں انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، یہ عمل شیطان ہے۔
آخر میں اور قید لگا دی، مطلب جو اہل بیت میں ہے وہ کبھی عمل شیطان انجام نہیں دے سکتا، عمل ابلیس نہیں بولا، عمل شیطان بولا۔ اچھا یہ شیطان کیا ہے؟ شیطان کا مطلب ہے شیطنت کرنا، شیطنت کا مطلب شرارت کرنا، شرارت کا مطلب کسی آدمی کو نقصان پہنچانا، تکلیف دینا۔ کسی مومن نے سوال کیا کہ مولانا یہ شیطان پہ جو لعنت ہے، یہ تو مولانا معاملہ بڑا خطرناک ہو گیا، آج تک ہم سمجھتے رہے کہ یہ صرف ابلیس پر ہے، یہ تو آپ نے دائرہ اور وسیع کر دیا کہ جس میں بھی شیطان کی صفت ہے اس پہ اللہ کی کیا ہے؟ لعنت ہے۔ تو کہا مولانا ہمارے بچے جب شرارت کرتے ہیں تو ہم تو برملا بولتے ہیں میرا یہ بیٹا بڑا شیطان ہے، تو کہ یہ ڈیلی کے اپنے بیٹے پہ ہی بھیج رہا ہوں، کہ اب تو پھر احتیاط سے بھیجنی پڑے گی۔ میں نے کہا دیکھو یہ دین حکمت کا دین ہے، حکمت ہائے الہی اگر سمجھ میں آ جائیں تو زندگی بڑی آسان ہے۔ شیطنت کا مطلب ہے کسی کو نقصان پہنچانا۔ اب بچے کو شیطان کیوں بولتے ہیں؟ کہ شرارتی ہے۔ اچھا خاصا ابا نے ٹی وی لیا، دے مارا اور ٹی وی توڑ دیا، سالن رکھا تھا نمک ڈال کے چلا گیا، آدمی گہری نیند میں تھا پانی لگا کے اٹھا دیا، رات کے 2 بجے کسی ہمسائے کی گھنٹی بجا کے بھاگ گیا، کہیں پہ پٹاخہ پھوڑ کے بھاگ گیا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ شیطنت کر رہا ہے، شرارت کر رہا ہے، سکون تباہ کر رہا ہے، آدمیوں کو تنگ کر رہا ہے، اسی کو شیطان بولتے ہیں۔ ابلیس کیا کر رہا ہے؟ 2 لوگوں کو آپس میں لڑاتا ہے، کسی کا گھر بگاڑتا ہے، مومن کی مومن میں نفرت ڈالتا ہے، یہ خاتون یہاں اٹھی دوسرے خاتون کو اس کے شوہر کی ساری ناکامیاں بتا دیں، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، طلاقیں ہو گئی، اسے بولتے ہیں شیطنت۔ اب سوال یہ ہے میرا بچہ اگر شیطانی کرے تو کیا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے یا نہیں؟ تو فرمایا 7 سال تک بچہ بادشاہ، 14 سال تک غلام، 13 یا 14 میں ہو جاتا ہے بالغ۔ فرمایا جب تک تو بالغ نہیں تیری شیطانیاں معاف ہیں۔ حلال و حرام سزا اور جزا کا کنسپٹ ہوتا ہے 15 سال کے بعد، کہ جب تک بالغ نہیں تیری شیطانیاں معاف ہیں، لیکن 8 سال کے بعد اگر شیطانی کرے تو سزا ماں باپ کو ملتی ہے، لعنت آتی تو ہے لیکن بچے پہ نہیں، بچے کے ماں باپ پہ، کیونکہ ٹل 7 یہ بادشاہ ہے۔ یہ کئی مجلسوں میں کہہ چکا کہ اہل بیت فرماتے ہیں نا 7 سال تک بچہ کیا ہے؟ بادشاہ۔ اچھا بادشاہ کس میننگ میں؟ کنگ اور کوئن کی میننگ میں؟ نہیں، بادشاہ ہے بھولے کی میننگ میں۔ ایک آدمی بار بار لوگوں کا نقصان کرتا ہے، بولتے بادشاہ آدمی ہے، مطلب عقل سے ایک بادشاہ پوزیٹیو، ایک بادشاہ نیگیٹو میننگ میں آتا ہے، کہتے بادشاہ آدمی ہے۔ جس طرح میں کہہ رہا ہوں ہمارے ملک کے حکمران بادشاہ ہیں، مطلب کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی روک تھام نہیں، آپ جو کرو آپ کی مرضی۔ بادشاہ چاہے جسے مارے، بادشاہ چاہے جسے جتنی اشرفیاں دے، جسے جتنا مال دے، باپ کا خزانہ ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی حساب کتاب کرنے والا نہیں، کوئی احتساب نہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، آپ بولتے ہو بادشاہ آدمی ہے۔ کہ 7 سال تک تیرا بچہ ہے بادشاہ۔ بادشاہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے وجود کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا وہ پاور نہیں ہے جسے عقل بولا جاتا ہے۔ اس سے یہ نہیں پتا کہ آپ کا نقصان ہو رہا ہے یا میرا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ کبھی آگ میں بھی کود جائے گا، کبھی چلتے پھرتے پانی سمندر میں بھی چلا جائے گا، گھر میں سوئمنگ پول وہاں چلا جائے گا۔ اگر اسے عقل ہوتی یہ تمیز کر پاتا، نفع اور نقصان کو سمجھ پاتا، کبھی اس چیز کا انتخاب نہ کرتا جس میں اس کا کیا ہے؟ نقصان ہے۔ آفٹر 7 ایئرز فرمائے تمہارا بچہ ممیز ہے۔ ممیز کا مطلب اس کے اندر تمیز پیدا ہو گئی ہے۔ کس چیز کی؟ اچھائی کی، برائی کی۔ اب ابتدائی مرحلوں میں ہے، اسے پتا ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ اب یہ تمہارا غلام ہے، جس طرح ایک نوکر کو ٹریٹ کرتے ہو، نوکر کو کوئی مارتا نہیں ہے۔ جتنے بھی سرکاری نوکر ہیں وہ نوکری کرتے ہیں، کوئی بری بات تھوڑی ہے۔ سرکار آپ کو اپنا نوکر بناتی ہے۔ نوکر کا مطلب یہ ہے آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز دیتی ہے کہ صبح آفس اتنے بجے آنا ہے، اتنے بجے چلے جانا ہے۔ اسکول میں آتے ہو، اسکول بتاتا ہے یہ ڈریس پہننا، یہ ڈریس نہیں پہننا، یہ کتاب پڑھنی ہے، یہ کتاب نہیں پڑھنی۔ فرمایا اب یہ تمہارا نوکر ہے، مطلب اس کو قاعدے اور قانون کے تحت چلانا ہے۔
ہے کہ میرے لال یہاں پہ بات کرنا اچھی بات ہے، یہاں پہ خاموش رہنا اچھی بات ہے، سفرے پہ اتنا کھانا اچھی بات ہے، اتنا نہیں کھانا اچھی بات ہے، زبان سے یہ جملہ بولنا اچھی بات ہے، یہ جملہ بولنا اچھی بات نہیں ہے، فلاں سے دوستی کرنا اچھی بات ہے، فلاں سے دوستی کرنا اچھی بات نہیں ہے، نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے، جھوٹ بولنے کا نقصان کیا ہے، یہ ساری ٹریننگ 7 ایئرز تک تم اسے ٹریننگ دو گے۔ 7 ایئرز کا مطلب یہ ایک پورا پیریڈ ہے، بیچلر اینڈ ماسٹر کا پیریڈ ہے، ایک پورا پیریڈ ایک بندہ یونیورسٹی میں گزارتا ہے پی ایچ ڈی لیول تک، تمہیں 7 ایئرز دیے جاتے ہیں کہ اس بچے کی ایسی تربیت کرو اور اس کے اندر تمیز پیدا کرو۔ اب جب یہ بالغ ہوا اب خدا حساب و کتاب لیتا ہے۔ تو 14 سال تک شیطانیاں اللہ کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے۔ 14 سال کے بعد اب اگر شیطنت کرے گا تو وہ جو لعنت الہی ہے جس کو خدا نے بولا ہوا ہے کوئی بھی شیطانی کرے اے لعنت تو اس پہ چلی جانا، وہ لعنت آ جاتی ہے۔ پھر مومن نے سوال کیا مولانا جب لعنت آتی ہے کیونکہ ایکولی سب پہ آتی ہے، یزید بھی تو شیطان تھا، ابن ملجم نے بھی بڑی شیطانی کی، ابلیس نے بھی بڑی شیطانی کی، سب پہ ایک ہی طرح آتی ہے۔ میں نے کہا دیکھو جب بارش برستی ہے تو بارش کا قطرہ سب سے پہلے اس بلڈنگ پہ آتا ہے جو سب سے اونچی ہے، تو جب اللہ کی لعنت بھی آتی ہے تو سب سے پہلے اس پہ جاتی ہے جو سب سے بڑا شیطان ہے۔ اب قطرے چھت پہ آتے ہیں، چھت سے دیواروں پہ آتے ہیں، پھر تھوڑے تھوڑے کم ہوتے ہوتے، کیونکہ پہلے بارش آتی ہے بہت زیادہ آتی ہے، پھر دیواروں پہ کم ہو کے جاتی ہے، پھر دروازوں پہ اور کم ہوتی ہے، پھر زمین پہ جب آ کے گرتی ہے تو پھر سب سے زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا لعنت بھی جب آتی ہے نا جو سب سے بڑا ہے اس سے بڑی زوردار آتی ہے، پھر آہستہ آہستہ جو چھوٹے چھوٹے شیطان ہیں ان تک چلی جاتی ہے۔ اصلاً لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت یعنی بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے نزول نعمت سے، یعنی جس پہ کہتے ہیں نا کہ جس مومن کا دن آج کا دن اس کے کل کے دن سے بہتر نہیں، معصوم فرماتے ملعون ہے ملعون ہے ملعون ہے۔ کیا مطلب اگر آج کا دن کل کے دن سے بہتر نہیں، آٹومیٹیکلی اللہ کی رحمت سے کیا ہو گیا؟ دور ہو گیا۔ اگر آج کا دن کل کے دن سے بہتر ہے فرمایا اس پہ رحمت ہے رحمت ہے رحمت ہے۔ یہ بالکل ایسے اگر آپ پوزیٹیو چیزیں کھاؤ گے آپ کے بدن کو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا، نیگیٹو چیزیں کھاؤ گے آپ کے باڈی کو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ ایک جرنل نالج ہے، اگر آپ زہر کھاؤ گے تو زہر کا اثر زہر والا ہے، اگر شفا کی چیز کھاؤ گے اثر شفا والا ہے۔ یہ میرا عمل ہے جو لعنت کو خریدتا ہے، یہ میرا عمل ہے جو رحمت کو خریدتا ہے۔ اب مسلمان لاکھ لوگوں کو بچائیں، بندے خدا تم کسی کو بچا نہیں سکتے اگر اس کا عمل برا ہے۔ عمل اچھا ہوگا وہ خود بخود بچ جائے گا، عمل برا ہوگا خود بخود اللہ کی لعنت کا شکار ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔